کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئین کہہ رہا ہے. آئین کا یہ سٹرکچر ہے اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے, کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے, یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے, یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر, کچھ اور بنا لیں, لیکن جو آئین ہے اس وقت, جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے. اور ڈسریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو, ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے, اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا, اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے, ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے, لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے, جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز, کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا, اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں, اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ, لیکن یہ آبلیگیشن ہے, اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر, اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں, اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ, دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری, دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں, پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے, and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now, جناب نے کہا کہ میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں, یہ بات شاید معذرت سے ٹھیک نہیں تھی. آئی ایم اے سینئر پیونی جج. ہمارے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اسٹرانگ اینڈ ہیلدی, ہی از فل ان کنٹرول, ہی از دیر. اور میرے بہت اچھے دوست ہیں, اللہ ان کو بہت زندگی دے, اور وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ کورٹ میں ہیں, تو میں سینئر پیونی ٹھیک ہوں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی, اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, وہ تو ہوگی انشاءاللہ, اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں, تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں, لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں, اور ہندوز 1.6% ہیں, کرسچنز 1.6% ہیں, اور باقی جو لگا لیں کہ سکھس ہیں برادرز ہمارے, بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ, ہم زیادہ ہیں مسلمان, اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے, اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی, کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں, اے آر کورنیلیس صاحب رہے ہیں, دورا پٹیل صاحب رہے ہیں, رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں, رستم سوراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں, اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. So we have acknowledged, as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, itne qabil log hain sare, کہ
ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں، کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں، ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے، ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں، اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں، اس وزڈم کہاں سے لاؤں، کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان. میں اور کدھر سے شروع کروں گا؟ تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief in religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا. یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں، قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہمیں، اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی، اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی، میوچل اسسٹنس کرنی ہے، فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے، افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا؟ میں قرآن شریف اٹھاؤں گا، میں سننا اٹھاؤں گا، ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے، بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں، عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی، امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی، لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں 96%، ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا، خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے، جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے، پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ سٹارٹنگ ہے، پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں، پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا، تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی، فریڈم اینڈ اکویلٹی، ٹالرنس رواداری اور اکویلٹی مساوات، اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف، ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو